دوستو ارطغرل غازی جیسی سیریز جس نے پوری دنیا میں اپنی ایسی پہچان بنائی ہے کہ اس سیریز کے بعد درجنوں افراد مسلمان بن گئے ہیں اور اس سیریز کو اس وقت دنیا کے ہر کونے میں دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف ویب سائٹس، یوٹیوب اور نیٹ فلکس کے ذریعے سبسکرپشن حاصل کر کے اور ایک بڑی اماؤنٹ پے کر کے لوگ اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اب سر سے پانی اتر چکا ہے کہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی صرف ایک سیریز یعنی ارطغرل غازی سیریز کی کامیابی غیر مسلموں اور بالخصوص ہالی ووڈ کی آنکھ میں اٹک رہی ہے۔ اسی وجہ سے دوستو اس پوری سیریز کو نیٹ فلکس نے اپنے پلیٹ فارم سے ریموو کر دیا، یعنی اب یہ سیریز امریکہ اور برطانیہ میں کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز میں موجود ایسا کون سا سین تھا کہ جس کی وجہ سے اس سیریز کو ریموو کیا گیا، اسی پر آج بات کریں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو آئے روز کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں پر اٹیک ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ مذہب کو لے کر ہوں یا پھر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ دوستو مسلمانوں کی کوئی بھی کامیابی غیر مسلموں اور بالخصوص امریکہ جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ اور پیسہ لگایا ہے مسلمانوں کو دہشت گرد اور ظالم ثابت کرنے کے لیے۔ ان کی ہر ایک مووی میں یہی سبق ملتا ہے کہ مسلمان ایک ایسا شخص ہے جس سے صرف نفرت کرنی چاہیے۔ دوستو اس کے علاوہ ہالی ووڈ اور دیگر اسلام مخالف انڈسٹریز نے ایسی سیریز اور موویز لانچ کی ہیں جن میں ہمیں اسلام سے سخت نفرت انگیز مواد دیکھنے کو ملتا ہے، اور اتنی فحاشی ان میں ڈالی گئی ہے کہ کوئی بھی عام فہم رکھنے والا شخص ان سیریز یا ان موویز کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو ہالی ووڈ اور کفار کا یہی خواب ہے کہ ایسی فحاشی پھیلائی جائے کہ مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو جائیں۔ اسی وجہ سے دوستو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی انڈسٹری بن چکی ہے، جس کا بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کچھ عرصہ قبل دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیسہ کمایا جاتا تھا تو وہ فیفا سے کمایا جاتا تھا، لیکن دوستو اب فیفا سے بھی زیادہ اگر کوئی انڈسٹری پیسہ کما رہی ہے تو وہ ہے پورنوگرافی انڈسٹری۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں۔ تو دوستو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے مقاصد اصل میں ہیں کیا، اور انہی سب خرابیوں کی وجہ سے ترکی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی تاریخ کو اجاگر کریں اور اپنے ہیروز کو سامنے لے کر آئیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل وہ نہیں ہیں جو ہالی ووڈ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمان ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف جنگوں سے کامیابیاں حاصل کیں بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے غیر مسلموں کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ دوستو ترکی کی سب سے مقبول ترین سیریز ارطغرل غازی سیریز ہے، جو کہ ترکی نے سب سے پہلے بنائی، جس میں مسلمان حکمرانوں کی بہترین طرز زندگی اور سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کی سوچ کو اجاگر کیا گیا، اور اسی ڈرامے سے ترکی کے اسلامی ڈراموں کو ایک بیس ملی، جس کی وجہ سے ترکی آج جو بھی اسلامی ڈرامہ بنا رہا ہے وہ سپر ہٹ جا رہا ہے۔ دوستو مسلمانوں کی کوئی بھی کامیابی یورپینز اور بالخصوص غیر مسلموں سے کبھی ہضم نہیں ہوئی۔ اس میں جیلسی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ جیسا ملک بھی ٹونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے کہ الٹا دنیا اس پر ہنستی ہے۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو ہر کامیاب انسان غیر مسلم ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمان کامیاب نہیں ہیں، بلکہ کبھی بھی کسی مسلمان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا، کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان اوپر آئے گا یا مسلمانوں کی بنی ہوئی کوئی چیز یا سیریز اوپر آئے گی تو دنیا کو اس حساب سے پیغام دیا جائے گا جو کہ ایک مسلمان دینا چاہتا ہے یا جو ایک سیریز میں دکھایا جاتا ہے۔ دوستو اب چونکہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی حوالے سے غیر مسلموں کے رحم کرم پر ہیں، تو وہ جو چاہیں اور جب چاہیں ہمیں کہیں سے بھی آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو ٹرکش اسلامی سیریز کے بعد اب ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ دونوں بری طرح فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹرکش سیریز اور بالخصوص ارطغرل غازی سیریز نے اب انٹرنیٹ پر ہر جانب ہی اپنا قدم جما لیا۔ اس سیریز کی بہترین پروڈکشن، بہترین اداکار اور بہترین کہانی کے باعث اس ڈرامے نے وہ کامیابیاں سمیٹیں جس نے باقی انڈسٹریز کو تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یہی سیریز بن چکی تھی۔ جو انسان اس سیریز کے خلاف بھی تھا اس نے ایک دفعہ اس کی سبسکرپشن حاصل کر لی تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس میں ہے کیا۔ دوستو اس ڈرامے کو بنانے کے پیچھے ایسے ہی تو مقاصد تھے کہ جن کی وجہ سے ہالی ووڈ جیسی اسلام مخالف انڈسٹریز کو بری طرح تباہ کرنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔
ارطغرل غازی کی کامیابی کے ایسے نتائج سامنے آئے کہ ایک بار دنیا حیران رہ گئی۔ دوستو، ہالی ووڈ اور دیگر انڈسٹریز کی لاکھوں ڈالرز کی بنی سیریز یا موویز اب فلاپ ہونا شروع ہو گئیں، اور باقی پلیٹ فارمز کی طرح نیٹ فلکس پر بھی ان کا خاتمہ ہو گیا اور صرف ایک ہی سیریز یعنی ارطغرل غازی سیریز چلنے لگی۔ تو نیٹ فلکس نے پوری ارطغرل غازی سیریز کو ہی اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دیا۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق نیٹ فلکس نے امریکہ اور برطانیہ میں ارطغرل غازی سیریز کو مکمل طور پر ریموو کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ شہرت، اور وہ بھی کسی اسلامی سیریز کو۔ یعنی اگر اس چیز کو ہم جیلسی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ارطغرل غازی یعنی ایگن الطان ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بڑے بڑے سپر سٹارز یعنی ٹام کروز وغیرہ اور سلمان خان اور شاہ رخ خان وغیرہ کو کراس کر کے شہرت کی بلندیوں کی لسٹ پر پہنچنے والا پہلا انسان بن چکا ہے۔ ارطغرل غازی کی اتنی زیادہ شہرت دیکھ کر ایک پراپر ٹیم تیار کی گئی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بنائی ہوئی تمام سیریز ہی فلاپ ہو جائیں اور ہمارا پیسہ ڈوب جائے، اس سیریز کو ہی ریموو کر دو۔ لیکن دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ بے شک انہوں نے نیٹ فلکس سے سیریز ریموو کر دی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو پیار ارطغرل غازی کے لیے ہے وہ کبھی کوئی ریموو نہیں کر پائے گا۔ نیٹ فلکس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کا لوگ بڑی تعداد میں رخ کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی صرف ایک سیریز ہالی ووڈ کی ان تمام سیریز کو زیر کر گئی جنہوں نے پچھلے کتنے ہی سالوں سے انڈسٹریوں پر راج کیا، لیکن آج مسلمانوں کی بنائی ہوئی صرف اس ارطغرل غازی سیریز نے سب کو گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ دوستو، اب اگر بات کریں ان سینز کی کہ جو بڑی وجہ بنے اس سیریز کو ریموو کرنے کے لیے، تو ارطغرل غازی سیریز میں آپ نے متعدد کفار کو مسلمان بندے دیکھا ہوگا، یعنی وہ سین اتنی بہترین انداز میں شوٹ کیے گئے کہ کوئی بھی غیر مسلم ان سینز کو دیکھ کر اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ارطغرل غازی عیسائیوں کے بنائی ہوئی قلعوں کو فتح کرتا ہے، تو اس کا ایک بہت ہی سٹرونگ میسج جاتا ہے کہ ایک مسلمان تمام غیر مسلموں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، یہی وہ سینز تھے کہ جن کی وجہ سے ہالی ووڈ اتنا خوف میں آ گیا کہ اس نے پوری سیریز ہی نیٹ فلکس سے ریموو کر دی۔ یعنی ہالی ووڈ مسلمانوں کی بنائی ہوئی صرف ایک سیریز سے اتنا خوف زدہ ہے، تو سوچو اگر دنیا کے تمام ہی مسلمان ایک ہو جائیں تو ان کفار کا نام و نشان مٹ سکتا ہے اور ہر جانب اللہ کا قانون نافذ ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس مسئلے پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔